بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صدق الله العلي العظيم. وعن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل بعدك أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک تربیتی کیمپ تھا، جس کے اندر ہم نے اللہ سے قرب حاصل کرنے کی، اللہ کی بندگی کرنے کی، اپنے اندر شان عبدیت پیدا کرنے کی اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اندر مطلوب ہیں، انسانوں کے لیے وہ صفات محمود ہیں۔ اس کام کے لیے یہ مہینہ ایک تربیتی کیمپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کسی شخص کو یا چند افراد کو یا معاشرے کو کسی کام کی کچھ وقت کے لیے تربیت کرائی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف وقتی تربیت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر کچھ صفات، کچھ ملکہ، کچھ طاقت پیدا کرنا ہوتا ہے کہ جس کے بعد وہ شخص یا وہ انسان یا وہ معاشرت اور وہ افراد جب عملی زندگی کے اندر میدان میں اتریں تو جو تربیت حاصل کی ہے اس تربیت کے مطابق
وہ عملی میدان کے اندر کام کریں. جس طرح ایک فوجی اپنی ٹریننگ کیمپ کے اندر ٹریننگ حاصل کرتا ہے، جہاں پر اس کو بہت ساری چیزوں کی عملی مشق کرائی جاتی ہے. اس کو بھوکا رہنا سکھایا جاتا ہے، اس کو پیاسا رہنا سکھایا جاتا ہے، اس کو دھوپ میں رہنا سکھایا جاتا ہے، اس کو جنگل میں راستہ تلاش کرنا سکھایا جاتا ہے، اور زندگی کے اندر جو مشکل ترین حالات پیش آ سکتے ہیں ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ جب وہ میدان جنگ کے اندر اترے یا ملک کی حفاظت کے لیے سرحد پر کاربند ہو تو اس وقت اس کے اوپر جو بھی حالات آئیں، بھوک کے، پیاس کے، گرمی کے، سردی کے، اکیلے پن کے، یا اور بھی جو حالات آئیں، وہ سارے حالات کی تربیت حاصل کر چکا ہو تو ان حالات کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لے اور اپنی زندگی کا سامان تلاش کر لے اور اپنے فرض کو وہ ادا کر سکے. تو جو فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد میدان کارزار میں اپنی ٹریننگ کے مطابق عمل کرتا ہے، وہی فوجی کامیاب ہوتا ہے اپنے مقصد کے اندر، اپنے ملک کی حفاظت کے اندر، یا جو فریضہ اس سے متعلق کیا گیا ہے اس فریضے کی ادائیگی کے اندر وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرے گا اور اس ٹریننگ کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو وہ فوجی ناکام ہوگا، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ملک کے اعتبار سے بھی. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے. ہم نے اس کے اندر تربیت حاصل کی ہے. اب تربیت حاصل کرنے کے بعد جب ہم رمضان کے بعد سال کے دیگر 11 مہینے کے اندر زندگی گزاریں گے جس کے اندر وہ ماحول ہمیں میسر نہیں ہوگا جو رمضان کے اندر میسر ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد جس طرح رمضان میں ہمارے ساتھ تھی اس طرح سال کے دیگر ایام میں نہیں ہوگی. رحمت نہ ہونے سے مراد یہ کہ رمضان کے مہینے کے اندر شیطان کو بیڑیوں کے اندر قید کر دیا گیا تھا اور یہ انسان کو بہکانے کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ مسلط رہا کرتا تھا. اس کو یعنی انسان کو اس سے بچا لیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے لیے اعمال کا کرنا آسان ہو گیا. لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد شیاطین اب آزاد ہو گئے اور ان کا جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا انسانوں کو گمراہ کرنا، اپنے مقصد کے اندر وہ لگ گئے کہ ہم کسی طریقے سے انسانیت کو راہ راست سے بھٹکائیں گے. اب شیطان کھلا ہوا ہے اور وہ بھٹکانے کی محنت کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے جو رمضان میں تربیت حاصل کی ہے اس تربیت کے اوپر اپنے آپ کو پورا اتارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے جو مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں، اللہ کے اوامر کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کریں، منہیات سے اپنے آپ کو بچائیں، جو دین کی بنیادی باتیں ہیں کرنے کی ان کے اوپر عمل کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو فرمایا اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم اس تربیت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم نے اس تربیت کے مطابق عمل نہیں کیا تو اس فوجی کے طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بھی خراب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیں گے، اور اپنے معاشرے کے لیے بھی ہم نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے بہت سارے اعمال کیے، ہمیں ان سارے اعمال کو اپنی زندگی کے دیگر ایام کے اندر بھی زندہ کرنا ہے۔ خاص طور سے نماز پنجگانہ کا جماعت کے ساتھ اہتمام، یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز پنجگانہ کا اہتمام مسجدوں کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے جس کے اندر سنن ہدیٰ کو بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ سنتیں جو انسانیت کو ہدایت کے اوپر چلانے والی ہیں۔ ان سنن ہدیٰ میں سے سب سے پہلی سنت اور سب سے پہلی چیز جس کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کو اس جگہ پر قائم کرو یعنی اس جگہ پر قائم کرو جو جگہ نماز کے قیام کے لیے جن کو وجود دیا گیا ہے، یعنی مسجدوں کے اندر نماز کو قائم کرو۔ اس کو سنن ہدیٰ قرار دیا گیا، یعنی ہدایت کی طرف لے جانے والی سنتیں اور طریقے، اور فرمایا اگر تم ان کے اوپر عمل نہیں کرو گے، یعنی مسجدوں کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کرو گے، تو فرمایا گیا تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قیمتی بات بیان فرمائی ہے اور استقامت کو بیان کیا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک اور خالق ہونے کا اعتراف کیا، اس کو اپنا خالق حقیقی مانا، اس کو اپنا رب مانا، تو فرمایا بات یہاں پر مکمل نہیں ہے، بلکہ فرمایا ثم استقاموا، رب ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اپنے اس دعوے کے اوپر وہ جم گئے، اس کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کیا۔ استقامت یہ لفظ قوم یا قیام سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے عزم کے ساتھ کسی چیز کے اوپر جم جانا، عزم کے ساتھ کسی چیز کے اوپر جم جانا، کسی بھی حال کے آنے کے باوجود اس سے اپنے آپ کو نہ ہٹانا، آپ کے پائے ثبات کے اندر تزلزل نہ آئے حالات کے آنے کے باوجود، یہ مطلب ہوتا ہے استقامت کا کہ ہر حال کے اندر اپنے دعوے کے اوپر جمع رہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کے اوپر نازل ہوں گے، یعنی فرشتے اس کی مدد کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، اس کا ہاتھ بٹائیں گے، اس کو حق کی طرف فرمائش کرتے رہیں گے، اچھے راستے کی طرف اس کو لے کر چلتے رہیں گے۔ اور فرمایا اللہ خوف کیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالحیات الدنیا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تو ان کو یہ بشارت دی ہے کہ تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ تم غمگین ہوگے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم، یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوف کہتے ہیں کہ آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں، آئندہ زندگی کے اندر جو مراحل پیش آنے والے ہیں، ان مرحلوں کے پیش آنے سے خوف کھانا، ڈرنا کہ آگے ہمارا کیا بنے گا، یعنی آئندہ کی زندگی کے اندر، مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر ہمارا کیا ہوگا، یا دنیاوی اعتبار سے
ہمارے کل کی روزی کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کی زندگی کیسے بسے گی، ان کے لیے رہنے کا انتظام کیسے ہوگا، یہ سارے آئندہ کے خوف ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ جو استقامت اختیار کرے گا اس کے اوپر آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے۔ اور فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ان کے پر کوئی غم ہوگا۔ غم کہتے ہیں پچھلی زندگی کے اندر ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہمارے کاروبار کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، ہمارا مال تلف ہو گیا، ہمارا مال ختم ہو گیا، ہمارا مال کہیں پر ڈوب گیا، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گئی جس سے ہمیں بے انتہا محبت تھی، کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارا دوست، ہمارا تعلق والا بیمار ہو گیا، اس کا ہمیں ہر وقت اندیشہ ہے، اس کا ہمیں ہر وقت خوف ہے، اس کے بارے میں فکر لگی ہوئی ہے۔ فرمایا جو استقامت اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آئندہ کے خوف سے بھی نجات دلا دیں گے، اور پچھلے جو زندگی کے اندر جو اس کو نقصان ہو اس کے غم سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اس کا دل بالکل پرسکون ہوگا اپنی زندگی کے اندر، کسی طرح کی اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بے چینی نہیں ہوگی کہ میرا کیا بنے گا۔ اور پھر آخرت کے اعتبار سے فرمایا کہ اس کو بشارت دے دو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس کو اس جنت کی بشارت دے دو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی عافیت اس کو نصیب ہو جائے گی، آخرت کے اندر بھی اس کو عافیت نصیب ہو جائے گی، دونوں جہان کی کامیابی نصیب ہوگی۔ کس کے اوپر؟ استقامت کے اوپر۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کا جب ہم نے اعتراف کیا تو اس کے اوپر ہم جم جائیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس کے اندر بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طائف کے یہ گورنر تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شاندار سوال کیا۔ ان کا یہ سوال امت کے لیے زبردست رہنمائی تھی۔ صحابہ کرام کے سوالات پوری امت کے لیے آسانی فراہم کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے سلسلے میں کوئی ایک ایسی جامع بات بتلا دیجئے جس کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بنیادی بات بتا دیجیے اس کے اوپر میں عمل کر کے نجات پالوں، آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ مزید تفصیل معلوم نہ کرنی پڑے، کچھ اور نہ پوچھنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر اس کا جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو محدثین نے اپنی کتاب کے اندر انتہائی اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو جہاں پر ذکر کیا ہے وہاں پر انہوں نے جو باب قائم کیا ہے، جس باب کے تحت، جس عنوان کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وہاں عنوان قائم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشادات گرامی جو جوامع الکلم میں سے ہیں، جوامع الکلم میں سے ارشادات ان میں اس کو ذکر کیا۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ جوامع یہ جامع کی جمع ہے اور کلم یہ کلمہ کی جمع، ایسے کلمے جو سب چیزوں کے لیے جامع ہو، جو ہر چیز کے اوپر محیط ہو، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہو، ان ارشادات کے ذیل کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ یہ جوامع الکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کو سمو دیا۔ آمنت باللہ ثم استقم، کیسے اس کو دنیا اور آخرت کے ظاہر اور باطن ہر چیزوں کو سمو دیا؟ فرمایا آمنت باللہ، آمنت باللہ ایمان لانا، اللہ میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ یہ ایمان لانا انسان کے زبان اور قلب کا عمل ہے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور زبان سے اس کا اعتراف کرنا، یہ اس کے دل کا عمل ہے، یعنی اس کے باطن کا عمل ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم استقم، اس کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ استقامت کا مطلب کیا ہوا
کہ جو تم نے اعتراف کیا ہے آمنت باللہ کے ذریعے، اس اعتراف کا اظہار کرو اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، تم مستقم اس کے اوپر جم جاؤ، یعنی جو اقرار کا تقاضا ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا تمہارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا چاہیے، تب تم استقامت کے اوپر ثابت ہونے والے ہوگے، استقامت کا حق ادا کرنے والے ہوگے۔ اور اگر تم نے اس طریقے سے زندگی نہیں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد زندگی اعمال سے خالی ہے، نماز سے خالی ہے، زکوٰۃ سے خالی ہے، صدقات سے خالی ہے، معاشرتی زندگی کے اندر جو چیزیں مطلوب ہے ان سے خالی ہے، تجارت کے اندر جیسے مطلوب ہے چیزیں اس سے ہماری زندگی خالی ہے، فرمایا یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم سے مطالبہ کیا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقات بھی دیں، حج فرض ہے تو وہ بھی کریں، کاروبار جس کو عبادت سمجھ کر کرتے اس عبادت کے اندر ہم سے جو جس طریقے سے کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس طریقے سے ہم تجارت کریں، فرمایا اس طریقے سے کریں گے تب ہم استقامت کے اوپر اترنے والے ہوں گے۔ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، اپنی تجارت بھی کی ہے، لیکن تجارت کے اندر ہم نے دیگر ایام کے مقابلے میں بہت ساری چیزوں سے اپنی تجارت کو بچایا ہے، نمازوں کو چھوٹنے سے ہم نے حفاظت کی، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ہم نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کو توفیق دی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنی تجارت کے اندر غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، جھوٹ بول کر مال بیچنے سے بچایا ہے، دھوکہ دینے سے بچایا ہے، عیبدار مال بیچنے سے بچایا ہے، اور بہت سارے گناہ جو تجارت کے اندر کیے جاتے ہیں اللہ کے باتوفیق بندوں نے اپنی تجارت کو ان ساری چیزوں سے بچایا ہے۔ لیکن کیا یہ احکام صرف رمضان تک کے لیے محدود تھے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم پھر آزاد ہو جائیں، ہماری نمازیں اسی طریقے سے پہلے کے طریقے سے چھوٹنے لگیں؟ ابھی رمضان گزرے کتنا دن، ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے، سنیچر کو شوال کی پہلی تاریخ تھی، عید کا دن تھا، آج ابھی جمعہ ہے، ایک ہفتہ بھی آج ہونے والا ہے، لیکن مسجدوں کے حالات سب کے سامنے بالکل ظاہر ہیں۔ جو مسجد رمضان میں 5 وقتہ نماز کے اندر بھری رہتی تھی آج ان کے کیا حالات ہیں، ہر ایک اس کا مشاہدہ کرو، وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ چیزیں نہیں کہتا، صرف ایک چیز پر اپنے آپ کو جما لیجئے کہ ہم جس پابندی کے ساتھ رمضان میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے تھے ویسے ہی سال کے 11 مہینے بھی ہم نماز کا اہتمام کریں گے، اسی طریقے سے اہتمام کریں گے۔ تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر ہم ویسے ہی نماز کا اہتمام کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر جو دیگر نواحی ہیں، دیگر جو منکرات ہیں، دیگر جو فواحش ہیں، نماز کی برکت سے رفتہ رفتہ وہ دھیرے دھیرے سب رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے، یہ اس کی صفت ہے، لیکن یہ اس صفت کا ظہور کب ہوگا؟ جب نماز کو اقامت کے ساتھ قائم کیا جائے گا۔ اقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز پنجگانہ کا اہتمام اس کے اوقات کے اوپر مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ، یہ اقامت کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جماعت چھوڑ کر گھر میں پڑھ لیا یا نماز چھوڑ لیا یا اس کی بعد میں قضا کر لیا، یہ اقامت کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اقامت کا مطلب نماز پنجگانہ کا نماز کے وقت کے اندر مسجد میں حاضری کے ساتھ جماعت کے ساتھ اہتمام، جیسے ہم نے رمضان میں کیا ہے، اس صفت کے ساتھ ہم نماز کو قائم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو دیگر تمام فواحش اور منکرات سے پاک کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے اندر صفت استقامت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔